گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے شراب پینا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس گناہ سے خاص طور پر انسان کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، یقیناً شراب پینا اور جوا کھیلنا، والانصاب اور یہ بتوں کے نام پہ جانور قربان کرنا، والازلام اور جوئے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، تم ان سے بچو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان کا مقصد تمہارے درمیان نفرت اور بغض کو ڈالنا ہے، تمہیں نماز سے روکنا ہے، تم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو کبیرہ گناہوں میں شراب پینا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ ولا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ یعنی شراب پینا اتنا بڑا گناہ کہ آپ نے فرمایا جو شخص شراب پی رہا ہے تو جب یہ شراب پیے گا اس حال میں اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت جو موت آتی ہے، اگر اس حال میں انسان مر گیا گویا اسے ایمان پر موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ عین زنا میں اور عین شراب کے وقت انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من زنا او شرب الخمر، جو زنا کرتا ہے یہ شراب پیتا ہے، نزع اللہ منہ الایمان، اللہ اس کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ کما یخلع الانسان القمیص من رأسہ، جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی قمیص اتارتا ہے، اسی طرح جو زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اللہ اس کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج شراب کی محفلیں لگتی ہیں، ایک دوسروں کو دعوت دی جاتی ہے، باقاعدہ اس میں بلایا جاتا ہے کہ آؤ فلاں جگہ شراب اچھی بکتی ہے، شراب کے نشے میں نوجوان مست ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور ہے لیکن اللہ جبار اور قہار بھی ہے، ان بطش ربک لشدید بھی ہے، کہ اللہ کی پکڑ اور گرفت بھی بہت سخت ہے۔ کہ یہ اس قدر بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وہو یشرب الخمر، جس آدمی کو اس حال میں موت آئی کہ وہ شراب پیتا تھا، سقاہ اللہ من نہر الغوطۃ، اللہ اسے غوطہ نہر سے پلائے گا۔ اب یہ غوطہ نہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَهُوَ مَاءٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ، یہ وہ پانی ہے جو زانی لوگوں کی شرمگاہ سے نکلے گا، زانیوں کی شرمگاہ سے جو نکلے گا یہ اللہ اس کو پلائے گا جو دنیا میں شراب پیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں پر لعنت کی، صرف شراب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے نمبر 1 شراب پر، نمبر 2 وشاربہا، شراب پینے والے پر، وساقیہا، شراب پلانے والے پر جو اپنے گھر میں بندوبست کرے، وبائعہا، شراب بیچنے والے پر اللہ کی لعنت، ومبتاعہا، شراب خریدنے والے پر اللہ کی لعنت، وعاصرہا، شراب بنانے والے پر اللہ کی لعنت، ومعتصرہا، جس کے لیے شراب بنائی جائے اس پر اللہ کی لعنت، وحاملہا، شراب کی بوتلوں کو اٹھانے والے پر اللہ کی لعنت، والمحمولۃ الیہا، جس کے لیے اٹھا کے لائی جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شراب پر لعنت نہیں کی بلکہ شراب سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ہر ایک پر الگ الگ لعنت ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ کس قدر بڑا گناہ ہے کہ تمام چیزوں پر الگ الگ لعنت کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس گناہ کو اتنا بڑا گناہ بتلایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مدمن الخمر ان مات لقی اللہ کعابد وصن،
جو آدمی شراب پیتا ہے جب اسے موت آئے گی اللہ سے اس حال میں ملے گا جس طرح کوئی بتوں کی عبادت کرنے والا تھا، اس کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ جس نے بت کو سجدہ کیا، بت کی عبادت کی، جو انجام اس کا ہوگا وہ انجام آپ نے فرمایا شراب پینے والے کا ہوگا۔ تو شراب کے گناہ کو بت پرستی کے گناہ کے ساتھ ملایا گیا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت مدمن خمر، شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو شخص شراب پیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ثلاثۃ قد حرم اللہ تبارک و تعالی علیہم الجنہ، 3 آدمیوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ نمبر 1 مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، شرابی پر جنت حرام ہے۔ نمبر 2 والعاق، والدین کا نافرمان۔ نمبر 3 والدیوس، دیوس کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یقر فی اہلہ الخبث، کہ جو شخص اس بات پہ راضی ہو کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غیر لوگ آ کر تعلق رکھیں اور وہ اس پر خوش ہو، اپنی گھر والی کو منع نہ کرے، گھر والی کے ناجائز تعلقات پہ خوش رہے، آپ نے کہا اس دیوس پر بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ آج تو بیویوں کا تعارف کرایا جاتا ہے، مہمان آ گئے تو بیٹھک میں گھر والی کو بلاتے ہیں، دوست کو بتاتے ہیں یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بہن ہے، یہ میری بہن ہے، یہ تعارف کرایا جا رہا ہوتا ہے۔ آج کل سفروں کے اندر معاذ اللہ اس سے بھی زیادہ کی نوبتیں سامنے آ رہی ہیں، یعنی آج کا مسلمان دیوس بن چکا ہے کہ گھر والی کا تعلق دیکھ رہا ہے، غیروں کے ساتھ ہے، غیر آتے جاتے ہیں اور یہ اس پر خوش ہے۔ اسلام چاہتا ہے عفت کی زندگی ہو، پاک دامنی کی زندگی ہو، عزت کی زندگی ہو، ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہو۔ اس لیے اگر ایسی کوئی بات سامنے آئے تو اسے سمجھا دیا جائے، اور اگر عورت اس سے باز نہ آئے تو شریعت نے طلاق کا اختیار دیا ہے، انسان اسے چھوڑ سکتا ہے۔ جو پاک دامنی کی زندگی اختیار نہ کرے اسے گھر میں نہ رکھا جائے، اس لیے کہ اس وجہ سے پھر اولادیں نافرمان اور بے حیا پیدا ہوتی ہیں۔ تو گویا 3 آدمیوں پر جنت حرام ہے، ان میں ایک شراب پینے والا، ایک والدین کا نافرمان، اور تیسرا آدمی دیوس ہے۔ شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ نے جو سزا رکھی ہے وہ کس قدر سخت سزا ہے۔ امام ذہبی نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے گناہ سے توبہ کی۔ اس سے پوچھا گیا تو کون سا گناہ کرتا تھا؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں کفن چور تھا۔ تو جب کسی مردے کو دفنایا جاتا تو میں اگلے دن جا کر اس کا کفن نکال کے بازار میں بیچ دیتا۔ تو اس سے کسی نے کہا تو نے اس گناہ سے توبہ کیسے کی؟ تو یہ آگے سے کہنے لگا کہ میں نے چند قبریں کھولی اور میں نے دیکھا ان قبر والوں کے چہرے قبلے سے پھر چکے، ان کے چہرے مسخ ہو گئے اور قبلے سے پھر چکے ہیں، پلٹ چکے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، میں حیرت میں پڑا، اگرچہ گناہگار تھا لیکن مسلمان تو تھا۔ تو مجھے اس پر تعجب ہوا کہ ان کے چہرے قبلے سے کیوں پھر گئے، ان کے چہرے کی رنگتیں تبدیل کیوں ہو گئیں۔ تو میں نے جا کر فسألت أهلهم عنهم، میں ان کے گھر والوں کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ آخر یہ جو تمہارے گھر والے تھے جن کا انتقال ہوا یہ کس گناہ میں مبتلا تھے؟ تو انہوں نے کہا فقالوا كانوا يشربون الخمر في الدنيا، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ تو یہ خود کفن چور ہے، کہتے جب میں نے یہ دیکھا کہ ان کے چہرے پلٹ گئے، تبدیل ہو گئے، تو کہتے میں نے توبہ کر دی اور پھر زندگی میں اس نے کبھی گناہ نہ کیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس قدر بڑا گناہ ہے کہ جیسے شرابی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ جاتا ہے۔ امام ذہبی نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کے بچے کا انتقال ہوا، اس بچے کی تدفین ہوئی، رات کے وقت اس نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھتا ہے کہ بچے کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ تو یہ بات اپنے والد سے کہتا ہے بیٹا تمہاری تدفین تو ایک دن پہلے ہوئی، تمہارے بال تو سیاہ تھے، تو یہ تمہارے بال سفید کیوں ہو گئے؟ تو وہ بچہ اپنے والد سے کہنے لگا یا ابتی الی جانبی رجل،
اے میرے ابا جان، میرے پہلو میں ایک آدمی کی قبر ہے، ممن کان یشرب الخمر فی الدنیا، اور یہ وہ تھا جو دنیا میں شراب پیتا تھا۔ پس جیسے اس کا انتقال ہوا اور اس کو قبر میں رکھا گیا تو جہنم سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی، لم یبق منها طفل الا شاب رأسه من شدت زفرتها، نہیں کوئی بچہ قبر میں تھا مگر اس چیخ کی آواز کی وجہ سے قبرستان کے تمام بچوں کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ تو جب ان بچوں پر اتنا اثر ہوا کہ ان کے بال سفید ہو گئے تو امام ذہبی لکھتے ہیں اس شرابی کی کیا حالت ہوگی تم خود اندازہ کرو، کہ جہنم کی ایک چیخ اور ایک ہولناک آواز آئی، جتنے بچے تھے ان کے سر کے بال سفید ہو گئے، تو کہا اندازہ کرو کہ جو شراب پیتا تھا اس کے لیے کس قدر عذاب ہوگا۔ تو یہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، خود بھی نہ پیے، اپنے دوست احباب کو بھی بتائے کہ یہ گناہوں میں بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور جو شخص اس میں زندگی گزارتا ہے پھر اس کی جب موت آتی ہے وہ بھی بڑی عبرت انگیز موت ہوتی ہے۔ اچھی موت اللہ اس کو نہیں دیتا، انسان جس پر زندگی گزارتا ہے اس کی موت اسی حالت پر آتی ہے۔ زندگی نیکی میں گزرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اچھی موت دیتا ہے، زندگی گناہوں میں گزرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق انسان کو موت دیتا ہے۔ امام ذہبی نے یہاں ایک بڑا عبرت انگیز واقعہ لکھا الکبائر میں، اور اس واقعے کے اندر 4 آدمیوں کے متعلق سزا کا بیان ہے کہ جو 4 گناہوں میں مبتلا تھے اور ان کے لیے 4 قبر کا عذاب تھا۔ امام ذہبی نے لکھا کہ عبد الملک بن مروان یہ بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس ایک نوجوان آیا، ان شابا جاء الی باکیا حزینا، نوجوان آیا رو رہا تھا، بڑا غمگین اور پریشان تھا۔ عبد الملک بن مروان نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا انی ارتکبت ذنبا عظیما فہل لی من توبۃ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہو سکتی ہے؟ عبد الملک نے کہا اللہ ہر گناہ کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تمہارے گناہ کو بھی معاف کر دے گا، لیکن آخر بتاؤ تو صحیح تم سے کون سا گناہ ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں۔ کہا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں توبہ کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہو گیا؟ زندگی تمہاری گناہوں میں گزری تو توبہ کی توفیق اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کے لیے باعث اور سبب کیا بنا؟ تو اس نوجوان نے اپنا واقعہ سنایا، کہا کہ میں وہ شخص تھا کہ میں کفن چوری کیا کرتا تھا۔ اب یہ اپنا واقعہ سناتا ہے کہ ایک دفعہ میں قبرستان گیا، کہتے ہیں یا امیر المؤمنین نبشت لیلۃ قبرا، ایک دن میں قبرستان گیا اور میں نے ایک قبر کو کھولا، فرأیت صاحبہ قد حول وجہہ عن القبلہ، میں نے دیکھا کہ اس شخص کا چہرہ قبلے سے پھر چکا ہے، فخفت منہ، تو میں ڈر گیا، وأردت الخروج، تو میں قبر سے باہر نکل کر بھاگنے لگا، وَإِذَا أَنَا بِقَائِلٍ يَقُولُ فِي الْقَبْرِ، قبر سے ایک خوفناک ایک آواز آئی، کیا تو پوچھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کے چہرے کو قبلے سے کیوں تبدیل کر دیا؟ تو میں نے آواز دی ہاں مجھے بھی پتہ چلے اس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ تو ایک غیبی آواز تھی، لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَخِفًا بِالصَّلَاةِ، یہ نماز کو بہت ہلکا سمجھتا تھا تو ہم نے اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا۔ نماز کو ہلکا سمجھتا تھا، دنیا میں اللہ کے سامنے کبھی سجدہ ریز نہ ہوا، اللہ کے سامنے کبھی سر نہ جھکایا، آج موت کے بعد اس کے ورثہ اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا دنیا میں تو نے چہرہ میری طرف نہ کیا، آذان کی آواز سنتا تھا، تیرے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے تھے، دنیا میں تو نے میرے سامنے سجدہ نہ کیا، آج تیرے وارث تیرے چہرے کو میری طرف کرتے ہیں تو مجھے تیرے چہرے کی ضرورت نہیں، اللہ نے چہرہ قبلے سے پھیر دیا۔ تو کون آدمی تھا جو نماز کو ہلکا سمجھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ نے سزا دی، چہرہ قبلے سے بدل گیا۔ اب یہ کہتے ہیں ثم نبشت قبرا آخر، ایک مرتبہ میں نے دوسری قبر کھولی، فرأیت صاحبہ، تو میں نے دیکھا اندر جو شخص تھا قد حول خنزیرا، اس کا چہرہ خنزیر کی صورت میں مسخ تھا،
وقد شد بالسلاسل والاغلال، اور اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں تھیں۔ خنزیر کا چہرہ، ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں، عبرتناک سزا میں مبتلا ہے۔ فخفت منہ، میں ڈر گیا، میں نکل کے بھاگنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی، ایک کہنے والا کہہ رہا تھا، کیا پوچھتے نہیں ہو ہم نے اس کو کس گناہ کی سزا دی ہے؟ تو میں نے پوچھا کس گناہ کی سزا ہے؟ تو ایک غیبی آواز آئی، کان یشرب الخمر فی الدنیا ومات من غیر توبۃ، یہ دنیا میں شراب پیتا تھا اور بغیر توبہ کے اسے موت آ گئی۔ دنیا میں شراب پیتا تھا اور توبہ نہیں کی تو ہم نے اس کے چہرے کو خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ اب یہ نوجوان کہتا ہے تیسری قبر میں نے کھولی، یا امیر المؤمنین نبشت قبرا آخر، تیسری قبر میں نے کھولی۔ وقد شد بالارض باوتار من نار، میں نے دیکھا کہ اس قبر والے کو بڑی بڑی کیلیں ہیں جو آگ میں جل رہی ہیں، ان کیلوں کو اس کے جسم میں گاڑ دیا گیا۔ وَأُخْرِجَ لِسَانُهُ مِنْ قَفَاهُ، اس کی زبان کو گدی سے نکالا گیا۔ فَخِفْتُ وَرَجَعْتُ، میں ڈر کے بھاگنے لگا تو میں نے غیبی آواز سنی، مجھے کہا گیا کہ آپ پوچھتے نہیں ہو کہ اس کو کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے؟ میں نے کہا کس گناہ کی سزا ہے؟ کہا کَانَ لَا يَتَحَرَّزُ مِنَ الْبَوْلِ، نمبر 1 یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور نمبر 2 وَكَانَ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک کی بات دوسرے کو پہنچاتا تھا تاکہ جھگڑا ہو جائے، لوگوں میں جھگڑا کرواتا تھا۔ اس لیے ہم نے اس کو سزا دی کہ جس زبان سے چغل خوری کرتا ہے، جس زبان سے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالتا ہے، ہم نے حکم دیا اس کی زبان کو منہ سے نہیں، اس کی گدی سے کھینچ کے نکال دو۔ اب کہتے ہیں یا امیر المومنین نبشت قبرا آخر، میں نے چوتھی قبر کھولی۔ فوجدت صاحبہ قد اشتعل علیہ نارا، قبر کھولی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کی قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کا جسم جل رہا ہے۔ فخفت منہ، میں ڈر گیا اور میں باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ ایک آواز آئی، پوچھتے نہیں ہو کہ کس جرم کی پاداش میں ہم نے اس کو سزا دی؟ تو میں نے پوچھا کہ کون سا جرم ہے؟ تو ایک آواز تھی، کان تارکا للصلاۃ، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کان تارکا للصلاۃ، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز چھوڑتا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر کو آگ کے شعلوں سے بھر دیا۔ اندازہ کریں پہلے والے کو بھی عذاب کس لیے ہو رہا تھا؟ نماز کو ہلکا سمجھتا تھا۔ آخر والے کو بھی عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ 2 قبر والے سخت عذاب میں اس وجہ سے مبتلا ہے۔ اب یہ کہتا ہے میں نے 5ویں قبر کھولی۔ والخامس یا امیر المومنین نبشت قبرا آخر فرأیت قد وسع علی المیت مد البصر، جیسے قبر کھولی کیا دیکھتا ہوں تا حد نگاہ قبر بہت کشادہ ہے، جدھر نظر دوڑاتا ہوں قبر کشادہ ہی کشادہ ہے۔ وفیہ نور ساطع، ساری قبر میں نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ والمیت نائم علی سریر، مردے کو دیکھا تو ایک عالی شان تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وقد اشرق نورہ، اس کے آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، دائیں بھی نور اور بائیں طرف بھی نور، ہر طرف نور ہی نور میں تھا۔ وعلیہ ثیاب حسنۃ، اس نے جو کپڑے پہنے تھے نہایت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ فاخذتنی منہ ہیبۃ، میں تو ڈر گیا اس کے روب اور دبدبے کو دیکھ کر، اس کے عالی شان تخت کو دیکھ کر، اس کے خدام نوکروں کو دیکھ کر، اس کی نورانیت کو دیکھ کر مجھے ہیبت لگی تو میں بھاگنے لگا۔ مجھ سے پوچھا گیا کیا پوچھتے نہیں ہو ہم نے اس نوجوان کو یہ اعزاز اور اکرام کیوں دیا؟ ہم نے اس نوجوان کو یہ عزت کیوں دی کہ ہم نے قبر کو تحد نگاہ کشادہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے تخت بچھا دیا؟ تو میں نے پوچھا کہ اس کو یہ انعام کیوں ملا؟ تو ایک غیبی آواز آئی، لِأَنَّهُ كَانَ شَابًا طَائِعًا نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ وہ نوجوان تھا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی تھی۔ یہ وہ نوجوان تھا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی تھی۔ اللہ نے کہا ہم نے اس کی قبر کو نور سے بھر دیا۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ جوانی کی عبادت پسند ہے۔
اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں ایک آدمی وہ ہوگا، وہ نوجوان ہوگا کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کے دین پر گزاری ہوگی، عبادت میں گزاری ہوگی۔ اللہ ایسے شخص کو بہت بڑا انعام دے گا اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، کوشش کریں کہ ہماری جوانی اللہ کے دین پہ گزرے، ہماری جوانی عبادت اور ریاضت میں گزرے، لیکن آج ہماری جوانیاں انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر جاتی ہیں۔ آج کے نوجوان کے ساری رات انٹرنیٹ دیکھتے ہوئے، کیبل دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے، فحش پروگرامات دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اللہ کو وہ پسند ہے جو جوانی میں عبادت کرے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بوڑھا ہو کر اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو کہا بھیڑیا بھی جب بوڑھا ہوتا ہے تو توبہ کر دیتا ہے۔ تو بڑھاپے کی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن اصل وہ عبادت ہے جو جوانی کی ہو۔ جوانی میں عبادت کرنا انبیاء کا شیوا ہے، در جوانی عبادت کردن شیوائے پیغمبریست۔ جوانی میں عبادت کرنا انبیاء علیہ السلام کا وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے جوانی میں اللہ کو راضی کیا ہے، اس لیے ہماری جوانی دین پہ گزرے۔ اللہ کے ہاں عدل کا قانون ہے، اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو زندگی دین پہ گزارتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کی راتیں انٹرنیٹ کیبل میں گزریں۔ کیا اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایک وہ جو تقوی پہ چلے، ایک وہ جس کی زندگی حرام، سود، رشوت میں ہو، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک وہ ہے کہ جو سارا دن اور رات دین کی خدمت کرتا ہے، ایک وہ ہے جس کی زندگی دین کے خلاف چل رہی ہو، یہ برابر ہو جائیں؟ اللہ کے ہاں انصاف ہے۔ ایک وہ عورت ہے جو پاک دامنی میں زندگی گزارے، ایک وہ ہے جو جسم فروشی کرے، یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک وہ ہے جس کے سامنے غیر محرم آئے وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے، ایک وہ ہے جس کا موبائل اور موبائل کی میموری اسی قسم کی فلموں اور گانوں سے بھری ہوئی ہو، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک وہ ہے جس کی رات اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزر جائے، ایک وہ ہے جس کی رات برہنہ فلمیں دیکھتے ہوئے گزر جائے، کیا خدا کے ہاں برابر ہے؟ ایک وہ جو تلاوت کرتے ہوئے زندگی گزارے، ایک وہ جو فحش پروگرامات دیکھتے ہوئے زندگی گزارے، ایک وہ جو محنت مزدوری کرتے ہوئے زندگی گزارے، ایک وہ ہے جو سود کے پیسے پہ زندگی گزارے، ایک وہ ہے جو ریڑھی چلا کر اولاد کو حلال کا کھلائے، ایک وہ ہے جو شراب کا پیسہ، رشوت کا پیسہ لے کر اولاد کو کھلائے۔ خدا کے ہاں دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، اللہ کے ہاں عدل ہے، اللہ کے ہاں انصاف ہے۔ تبھی اللہ نے اس نوجوان کو کیا عزت دی کہ اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا، قبر کو اللہ نے نور سے بھر دیا، اللہ نے اس کی قبر کے اندر تخت لگا دیے، اس لیے کہ اس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی۔ تو غیبی آواز تھی لِأَنَّهُ كَانَ شَابًا طَائِعًا، یہ وہ نوجوان تھا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ٹھیک ہے بند کمرے میں ماں باپ نہیں دیکھ رہے، رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، رب الارض والسماوات دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے بند کمرے کے اندر بچوں کو نہیں پتا، خالق کائنات دیکھ رہا ہے۔ بند کمرے کے اندر علاقے کے لوگ نہیں جانتے میں کیا کر رہا ہوں، کرامن کاتبین میرے عمل کو لکھ رہے ہیں۔ وہ دن آئے گا جس دن یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے جن ہاتھوں سے گناہ ہوئے، یہ کان گواہی دے گا، یہ آنکھیں گواہی دیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے جس نے جو گناہ کیا ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہم مجرموں کو الگ کر دیں گے، نافرمانوں کو الگ کر دیں گے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم انسان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، آج کے دن اس کی زبان بات نہیں کرے گی، یہ ہاتھ بات کرے گا جس سے گناہ کیے ہیں، یہ آنکھیں بتائیں گی جن سے جرم ہوا ہے، یہ پاؤں بتائیں گے جو گناہ کی طرف چل کر گئے تھے، یہ دل بتائے گا جو غلط خیالات اور وساوس لائے تھے، یہ دماغ گواہی دے گا جس میں غلط شکلوں کو، غلط خیالات کو، غیر محرموں کی تصویروں کو نقش کیا تھا، ہر عضو بولے گا۔ تو یہ واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے، انسان جیسی زندگی گزارے گا ویسی اس کی موت آئے گی۔ اس لیے کوشش ہو ہم میں سے ہر آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے، خصوصاً یہ جو بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہوا، شراب کا تذکرہ، جوئے کا تذکرہ، زنا کا تذکرہ، ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب ہم گناہ سے کیسے بچیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے ہمیں ماحول ملے۔ گناہ سے بچنے کے لیے ماحول چاہیے، اور وہ ماحول کیا ہے؟ نیک لوگوں کا ماحول۔